معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ الاحزاب کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ احزاب کا بیان ہے، قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، یہ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور غزوہ خندق کے موقع پر اس کو نازل کیا گیا۔ غزوہ خندق غزوہ احد کے بعد ہے، سب سے بڑی جنگ اسلام کی وہ جنگ بدر ہے، اس کے بعد غزوہ احد ہے، اس کے بعد غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اسے جو ہے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب یعنی حزبن کی جمع ہے۔ حزب ایک لشکر کو کہتے ہیں، یعنی ایک قبیلے کو کہتے ہیں، ایک فوج کو کہتے ہیں۔ احزاب کے معنی یہ ہے کہ مدینے پر کئی فوجوں نے حملہ کیا، یہودی، کفار و مشرکین، بہت سارے قبائل نے مل کر بدر اور احد کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا۔ تو شوال 4 ہجری یا 5 ہجری میں یہ معرکہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے بنی نودیر کو جب آپ نے مدینے سے ملک بدر کر دیا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں نکال دیا مدینہ شریف سے، تو یہ لوگ مکہ گئے اور مکہ جا کر انہوں نے کفار سے کہا کہ مسلمان ہمارے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، تو آؤ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو مکہ کے کافروں نے کہا ہمیں تو لگتا ہے تم مسلمانوں کے جاسوس ہو، لیکن کیوں؟ کافروں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ مسلمان توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ایک اندازے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ہے، تو مسلمان بڑی شان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ توریت پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور ہم تو دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتے، یعنی نہ ہی ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ ہی ہم جو ہے وہ توریت کو مانتے ہیں، ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتے اور ہم بت پرست ہیں، تو تم ہم سے معاہدہ کیوں کرو گے؟ تم تو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ یعنی ان کفار مکہ نے یہ کہا، کفار مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ تم جو ہے ان مسلمانوں سے ملے ہوئے ہو اور تم جو ہو توریت کو مانتے ہو، اور یہ مدینے کے جو مسلمان ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کو مانتے ہیں، تو تم جو ہو جاسوس کے طور پہ کام کر رہے ہو اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں، مسلمان تو ہمارے دشمن ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ ہدایت پر ہیں یا مسلمان زیادہ ہدایت پر ہیں؟ تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا اس شخص سے، اس گروہ سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مسلمان صحیح پر ہیں یا ہم صحیح پر ہیں؟ یعنی ہم جو بت کی پوجا کرتے ہیں ہم حق پر ہیں یا مسلمان حق پر ہیں؟ تم مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ ہدایت پر ہیں یا مسلمان زیادہ ہدایت پر ہیں۔ تو ان یہودیوں نے، چونکہ توریت میں موجود ہے کہ بت پرستی جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو یہ یہودی تھے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے یہ ان لوگوں نے توریت میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو ہے بت کی پوجا کرنا حرام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کو مانتے تھے، مگر انہوں نے مسلمانوں کے بغض میں کہا کہ تم بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں ان کو ہم سجدہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو ہمارے بت ہیں ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ان کو خدا سمجھتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ پھر انہوں نے کاؤنٹر کوشچن کیا، بہت سارے سوالات کیے۔ اچھا تم یہ بولتے ہو کہ مسلمان غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، اس کے بعد تم یہ بولتے ہو کہ ہم صحیح اگر ہیں تو ہم بت کی پوجا کرتے ہیں، ہم بت کو سجدہ کرتے ہیں، تو بت کو سجدہ کرنا جائز ہے تمہارے نظر میں یا صحیح ہے؟ غلط ہے یا صحیح ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، بت کی پوجا کرنا صحیح ہے۔ تو سارے یہودیوں بت کو سجدہ کرنے لگ گئے اور کہنے لگے ہم بھی ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔
تو یہ ایک سیاست تھی، یہ جو ایک پولیٹکس تھی ان کی، اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئیں اور قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اب ان یہودیوں کے ہوا دینے پر ایک فضا بن گئی اور چاروں طرف سے قبائل جمع ہو گئی اور انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا اور سب نے مل کر مدینے پر حملہ کیا۔ اسی صورت میں اسی واقعہ کا بیان ہے۔ تو ایسا ہوا کہ جتنے بھی یہودی تھے، جتنے بھی نصرانی تھے اور جتنے بھی کفار و مشرکین مکہ تھے، یہ سب لوگ ایک ہو گئے اور ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم لوگ مدینہ پہ حملہ کریں گے، ہم لوگ مسلمان پہ حملہ کریں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر کفار مکہ ایک طرف ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے ساتھ مل کر حملہ کرنے کی سوچنے لگے۔ تو یہ تھی سمری۔ انشاءاللہ الرحمن ہم سورہ احزاب کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر طور پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے سورہ احزاب۔ اے نبی اسی طرح آپ اللہ سے ڈرتے رہیے۔ کیا؟ اے نبی آپ اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہیے اور کبھی بھی کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو ہے میں تمام مخلوق میں تمام مخلوق ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے اور آپ پیروی کیجئے، یعنی آپ کی طرف آپ کے رب نے جو وحی کی ہے اسی کی طرف ہمیشہ پیروی کرتے رہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ بخشا ہے، اتنی بڑی عظمت بخشی اور وہ رحمت للعالمین ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کے لیے پیغام دیا کہ میں اس نبی پر یہ بات عائد کرتا ہوں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے اور آپ پیروی کیجیے، آپ کی طرف آپ کے رب نے جو وحی کی ہے اس کی طرف ہمیشہ آپ پیروی کرتے رہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور کام بنانے والے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی ہم صرف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، دنیا کی کوئی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم صرف اللہ کو یاد کریں گے۔ کبھی بھی مصیبت آ جائے یا کبھی بھی خوشی کا موقع ہو یا کبھی بھی کسی چیز کی حاجت ہو، تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف خالص یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام ضروریات کو پوری فرمائے گا۔ اور اگلی آیت میں ہے اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے اس کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے، یعنی انسان کے دل میں یا تو اللہ کی یاد ہوگی یا غیر کی یاد ہوگی۔ جس قدر اللہ سے محبت بڑھے گی اس قدر دنیا کی محبت جو ہے، شیطان کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی بھی زندگی کا یہی طریقہ ہے۔ جب ہم کسی ایک کو محبوب بناتے ہیں جو دنیاوی محبوب ہوتا ہے، جس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، جس کے اندر بہت ساری نقص ہوتی ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ نقص ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی ایک کو ہم محبوب بناتے ہیں، محبوب سے مراد کیا ہے؟ فیمیل آپ پکڑ لیں تو دنیاوی طور پہ اگر آپ کسی ایک کو محبوب بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو دوسرا آپ کا محبوب پہلے تھا اس سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم، یہ تو دنیا کی بات تھی، یہ تو ورچوئل کی بات ہے، یہ تو ورچوئل ورلڈ کی بات ہے اور یہ تو مجازی زندگی کی بات ہے، لیکن حقیقی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ سے محبت کرو گے، اللہ سے بے انتہا محبت کرو گے، تو تمہاری جو محبت ہے اللہ سے بے انتہا بڑھتی جائے گی اور اس کے برخلاف اور اس کے برعکس شیطان سے جو ہے نا نفرت بھی بڑھتی جائے گی۔ اللہ سے محبت بھی بڑھے گی اور شیطان سے جو ہے نا نفرت بھی بڑھتی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ مقام ہے۔ تو دیکھیں کہ عرب میں ایک شخص تھا، اس کے بارے میں یہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ بہت ذہین ہے،
جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو معمر حمیر فہری کہتے ہیں کہ یہ اتنا ذہین تھا کہ اس کے 2 دماغ اور 2 دل ہیں، یعنی ایک دماغ سوچتا ہے اور ایک دماغ کا وہ کام کرتا ہے۔ عرب میں اس کی بڑی شہرت تھی کہ 2 دماغ رکھتا ہے، 2 دل رکھتا ہے، لیکن یہ کافر جب غزوہ بدر میں بھاگنے لگا تو اس کی ایک پاؤں میں جوتی تھی اور ایک جوتی اس کے ہاتھ میں تھی، یہ بھاگتے جا رہا تھا۔ اس سے حضرت سفیان جو ابھی کافر تھے، اس وقت ایمان نہ لائے تھے، اس وقت وہ کافر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ارے بھاگنا ہی تھا تو دونوں جو جوتیاں اتار دیتا یا دونوں جوتیاں پہن لیتا۔ تو اس نے کہا کہ میری تو توجہ ہی نہ ہوئی، میں ہاتھ ہی میں جوتی لے کر بھاگ رہا ہوں، میں نے سمجھا میں نے جوتی پہنی ہوئی ہے۔ پھر یہ واقعہ عرب میں مشہور ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ اس کے اگر 2 دماغ ہوتے تو وہ اتنی بے وقوفی نہ کرتا۔ یعنی جب وہ جنگ ہو رہی تھی، جب وہ غزوہ ہو رہا تھا تو ڈر کے مارے وہ بھاگ رہا تھا، تو ایک جوتی کو وہ پہنے ہوئے دوڑ رہا تھا اور ایک جوتی کو اپنے ایک ہاتھ میں لیے ہوا تھا۔ تو وہاں پہ جو ہے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا یا تو دونوں جوتی کو تو ہاتھ میں لے لے یا دونوں جوتی کو تو پیر میں پہن لے، ایک جوتی کو پہن کر تو دوڑ رہا ہے اور ایک کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، تو اس کا مطلب یہ بہت بڑی بیوقوفی۔ پہلے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے 2 دماغ ہیں اور اس کے 2 دل ہیں، یعنی اتنا بڑا ذہن تھا، اتنا زیادہ ذہین انسان تھا، لیکن بعد میں یہ مشہور ہو گیا کہ اتنا ہی بڑا یہ جو ہے نا بد ذہن ہے اور جو ہے بکلول ہے اور احمق ہے۔ پھر وہ مشہور ہو گیا کہ جو ہے نا یہ ذہن نہیں بلکہ یہ بڑا بیوقوف ہے۔ اس سے یہ بھی نصیحت ہے کہ کافر کبھی بھی عقل مند نہیں ہوتا، یعنی مسلمان کے علم کے مطابق اگر کافر کو کھڑا کر دیا جائے تو مسلمان کے علم کا مقابلہ جو ہے وہ کافر کبھی نہیں کر سکتا۔ جیسے زیرو ہے، میتھمیٹکس میں جتنے بھی الجبراز فارمولاز وغیرہ ہیں یہ سب کس نے ایجاد کیا؟ یہ سب عرب کی ایجاد ہے۔ تو عرب والوں نے میتھمیٹکس کی ایجاد کیا، عرب والوں نے الجبرا ایجاد کیا، حساب کے جو ریاضیات ہیں، میتھمیٹکس ہیں، اس کو کس نے ایجاد کیا؟ اس کو عرب ممالک کے اسکالرز نے ایجاد کیا۔ لفظ زیرو کو ہم زیرو ملاتے ہیں، ہے نا، زیرو کے بارے میں جو ہے سوامی وویکانند نے یو ایس میں 10 گھنٹے جو ہے وہ اسپیچ دی تھی۔ تو زیرو جو ہے بڑا سمپل سا ایک ہندسہ ہے، مگر زیرو کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ کافر کے پاس جتنا بھی دماغ ہو جائے لیکن مومن کے برابری وہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی وہ عقل استعمال کرتا ہے مگر در حقیقت اور شعور صحیح سمجھ اسے حاصل نہیں ہوتی۔ جن کا ذہن اور جن کا دل نور قرآن اور ہدایت الہی سے منور ہوتا ہے ان کی تو بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے تمہاری وہ بیویاں۔ اب دیکھیں سورہ احزاب میں جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے، سورہ احزاب میں جو ہے شریک حیات کے بارے میں ذکر ہوا ہے، سورہ احزاب میں جو ہے وہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے اس میں ذکر ہوا ہے کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، میرڈ وائف کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے کس طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، عورتوں کا مقام کیا ہے، مردوں کا مقام کیا ہے، مرد کو اللہ نے کتنی عزت دی، کیا مقام دیا، بیویوں کا کیا مقام ہے، کیا اسٹیٹس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں سورہ احزاب میں آپ سماعت کریں گے۔ یہ بہت ہی بہترین صورت ہے، خاص کر مرد اور عورتوں کے لیے جو شادی شدہ ہونے والے ہیں، جو شادی کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین صورت ہے۔ تمہاری وہ بیویاں جنہیں تم اپنی ماں کے مشابہ قرار دیتے ہو، جنہیں اللہ نے مقرب نہ فرمائیں، یعنی وہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ یہ زہار کا مسئلہ ہے۔ تو زہار کے مسئلے میں آتا تھا زہار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے کے دور میں جو ہے یہ بڑا سنگین مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو، اس رسم کو ختم کی گئی ہے۔ جیسا کہ بہت ساری رسم ہمارے سماج میں ہے، بہت ساری جو کلچر جو سماج میں جو پرانی رسمیں ہیں جو حرام ہیں مگر ابھی تک وہ چلتی آ رہی ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے کہنے کا۔ تو زہار کا جو مسئلہ تھا، زہار کا یہ مسئلہ تھا کہ اگر بیوی کو اس نے کہہ دیا، پہلے ایسا تھا اگر بیوی کو اس نے یہ کہہ دیا کہ تم میری بہن کی طرح ہو یا تم میری ماں کی طرح ہو، تو اس کا مطلب وہ طلاق سمجھ لیتے تھے، اس کا مطلب وہ جو ہے نکاح سے باہر سمجھ لیتے تھے۔
لیکن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زہار کا معنی مکمل طور پہ جو ہے اس کی تفسیر پیش کی ہے۔ وہ تفسیر دیکھیں زہار کا مسئلہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیوی سے کہے کہ تو میری ماں ہے، اس جملے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ تو طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ ہی نکاح ٹوٹتا ہے، یہ جملہ فضول ہے، یہ جملہ بے معنی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تو میری بہن کی طرح ہے، تو اس سے نکاح بھی نہیں ٹوٹتا اور اس سے جو ہے وہ طلاق بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہے کہ تو میری بہن ہے، تو یہ جملہ اس سے کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوتی، مگر یہ کہے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، اور نیت زہار کی ہو، نیت جو ہے وہ زہار کی ہو، اور یہ نیت ہو کہ اب میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس پر زہار کا حکم لاگو ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ چلو مذاق میں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تیرا چہرہ جو ہے، تیرے جسم کے اعضاء یا تیرا چہرہ، اور اس طرح سے جو ہے ہم نے کہہ دیا کہ تو تیرا چہرہ میری ماں سے ملتا جلتا ہے یا بہن سے ملتا جلتا ہے، تو الگ سی بات ہو گئی۔ لیکن یہ سوچ کر کہ ہم اسے الگ کریں گے، ہم اس سے قربت نہیں کریں گے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، اور زہار کیا، تو پھر الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے، یعنی اگر وہ زوجہ کے قریب جانا چاہے اور شوہر بیوی کے جو معاملات ہیں، جو حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرنا چاہے، تو اس پر لازم ہے کہ کفارہ دے گا، اور پھر وہ قربت کر سکتا ہے، اور جب تک کفارہ نہیں دے گا اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، یعنی طلاق نہیں ہوگا لیکن اس کی بیوی اس پہ حرام ہوگی۔ زہار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ دل میں اس کے ذہن میں اس کے یہ نیت ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ قربت نہیں کریں گے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، تو اس نے زہار کی نیت سے اور قربت نہیں کرنے کی نیت سے، اور جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ تو میرے ماں کی طرح ہے، تو میرے ماں کی طرح ہے، یہ سوچ کر کیا کہ ہم اس کے ساتھ قربت نہیں کریں گے۔ اگر یہ بھی کر دیا اور دوسری بار وہ قربت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے زہار کو ختم کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ ہم آگے بیان کریں گے، لیکن زہار کر بھی دینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، صرف قربت کرنا حرام ہوتا ہے، اور بعد میں وہ قربت کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے کیا ہے، کفارہ اگر دے دے گا تو پھر سیم جو ہے وہ قربت کرے، نکاح میں وہ عورت بھی ہے، وہ بھی نکاح میں، کوئی نکاح میں فرق نہیں ہوتا اس سے، زہار سے۔ اب دیکھیں وہ آگے آپ کو تفصیل ہو بہو لفظ کے ذریعہ، اردو الفاظ کے ذریعہ پیش کریں گے۔ اگر وہ زوجہ کے قریب جانا چاہے اور شوہر بیوی کے جو معاملات ہیں، جو حقوق ہیں، وہ حقوق ادا کرنا چاہے، تو اس پر لازم ہے کہ کفارہ دے گا، اور پھر وہ قربت کر سکتا ہے، اور جب تک کفارہ نہیں دے گا اس کی بیوی اس پہ حرام ہوگی، بیوی حرام ہوگی، مگر طلاق نہیں ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یا تو ایسا کرے کہ ایک غلام آزاد کر دے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 روزے مسلسل رکھے، اگر ایک روزہ اس نے مس کر دیا 60 میں سے، 59 روزہ 58 روزہ رکھا، ایک روزہ نہیں رکھا، تو پھر سے اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو 60 روزے مسلسل رکھے، یا 60 غریبوں کو صبح و شام کھانا کھلائے، 60 غریبوں کو صبح و شام کھانا کھلائے، 60 غریب ہونے چاہیے، یا ایسا کرے 60 غریب نہ ملے تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ 60 دن ایک غریب کو صبح اور شام کھانا کھلائے، ایک غریب کو 60 دن تک وہ صبح اور شام دونوں ٹائم کھانا کھلائے۔ اگر 60 غریب نہ ملے، آج کل کے دور میں غریب کہاں ملتے ہیں، آپ 60 غریب کو کہاں سے لے کے آئیں گے، 10 مل جائیں گے، 20 مل جائیں گے، بہت ڈھونڈنے کے بعد۔ اگر آپ کو 60 غریب نہیں ملے تو ایک غریب کو 60 دن تک کھانا کھلائیں گے، تو پھر آپ کو کفارہ ہو جائے گا۔ تو زمانہ جاہلیت میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پرانے دور کے لوگ جو تھے وہ جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، اور وہ جہالت ان کے پاس بھری ہوئی تھی، تو زمانہ جاہلیت میں جو ایسا کرتا تو یہ سمجھا جاتا کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وہ تمہاری وہ منہ بولی ماں نہیں بنے گی، ہاں تم نے ایک جملہ کہہ دیا ہے جس کے لیے اب تمہیں قربت کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی تم نے یعنی تم نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ تو میرے ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، اظہار کی نیت سے بھی کہہ دیا، نیت بھی ہے، تو جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی، تو جو ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا،
صرف زہار ہوگا. زہار مطلب کیا؟ قربت نہیں کر سکتے بس. یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کر سکتا، بس قریب نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ حرام نہیں ہے، طلاق نہیں ہے، نکاح نہیں ٹوٹا. اور جو منہ بولے بیٹے ہیں، ہاں زمانہ جاہلیت میں جو ایسا کہتا تو یہ سمجھتا کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو قرآن کریم نے فرمایا وہ تمہاری وہ منہ بولی ماں نہیں بنے گی. ہاں تم نے ایک جملہ کہہ دیا ہے جس کے لیے اب تمہیں قربت کے لیے یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا بس. اور اگلی آیت میں ہے جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں. پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا نا کہ جو ہے کسی کو بیٹا بنا لیا تو وہ منہ بولے بیٹے ہیں، یعنی وہ ہمارے بیٹے نہیں ہو گئے. بیٹا بنانے کے لیے ایک شرط ہے کہ ایک عورت اپنے شکم میں وہ بچے کو رکھے گی، اس کا جو اپنا بیٹا ہوگا وہ جو ہے اس کا اپنا بیٹا ہوا. ایک وہ صورت ہو گئی. دوسری صورت وہ ہے کہ وہ اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے مگر اس عورت نے اپنا دودھ پلایا، تو دودھ جو پلایا تو بھی اس کا اپنا بیٹا ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنا دودھ پلایا. تو جو ہے وہ رضائی، جس کو ہم کہتے ہیں دودھ والی ماں، رضائی ماں ہو گئی. تو ان دو صورتوں میں وہ ماں بن سکتی ہے بس، اور تیسری کوئی صورت نہیں ہے. ایک اپنے شکم میں رکھ کر جیسے ساری مائیں ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ رضائی ماں بن سکتی ہے، دودھ پلا کر وہ ماں بن سکتی ہے. اور کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا. ہم 10 کو کوئی کسی عورت کے پاس بچہ نہیں ہوا تو وہ 10 بچے کو پالتی ہے تو ماں سب کہتی ہے، تو اس کے ماں اپنے اس کے بیٹے نہیں ہوئے. وہ تو بس محبت میں، جیسے مادر ٹریزا نے بہت سارے غریب مسکین اور نہایت ہی جو غریب بچے تھے ان کو جو ہے اس نے اپنے قریب بلا لیا تھا اور اس کو ساتھ میں رکھا، اس کی دیکھ بھال کی، انسانیت کی خدمت کی. جو ہینڈی کیپ تھے، یعنی جو لاوارث بچے تھے اس کو اس نے دیکھ بھال کی. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا کیا، نوبل پرائز سے نوازا کیا. بہرحال تو بڑی لمبی تاریخ ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا. اگر انسانیت کی خدمت کریں گے تو وہ اس کی حقیقی ماں نہیں بن سکتی. وہ ہم ماں کہہ سکتے ہیں، ہماری دنیا میں سینکڑوں ماں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ہماری ایک ماں، اپنی ایک ہی ماں ہو سکتی ہے بس. اور جس نے کسی کو دودھ پلایا وہ بھی اس کی ماں ہو سکتی ہے، لیکن اصل ماں اس کی ایک ہے، اور دوسری رضائی ماں اس کی وہ دوسری ماں ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک والدہ تھیں اور ایک والدہ رضائی ماں بھی تھیں، جنہوں نے جو ہے بی بی حلیمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. تو بہرحال پھر اگلی آیت میں جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، یعنی منہ بولا بیٹا وراثت سے حصہ نہیں پائے گا، اور منہ بولا بیٹا سے پردہ لازمی ہوگا اور یہ نامحرم ہوگا. یعنی مان لیں کہ کسی کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس نے کسی بیٹے کو جو ہے وہ گود لے لیا، تو اس اپنے بیٹے سے جو ہے وہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، وہ محرم ہے. لیکن اگر وہ منہ بولا بیٹا ہے تو اس کے لیے پردہ کرنا بھی ضروری ہوگا عورت کو، اور اس کے لیے جو ہے وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور منہ بولے رشتے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. اور آج کے دور میں یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. آج دیکھ لیں کہ جو ہے انسان ہندوؤں میں آپ دیکھ لیں، غیر مسلموں میں دیکھ لیں، کفار و مشرکین میں دیکھ لیں، کیسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ جو ہے یہ میرا بھائی ہے، ہم اس کو راکھی باندھ دیا، یہ میرا بھائی ہے، یعنی سب کو بھائی بنا لیا، اور سب کو بھائی بنا کر جو ہے اس کا غلط استعمال کرتی ہیں. اکثر یہ ہندوؤں میں ہوتا ہے، غیر مسلموں میں ہوتا ہے. کفار و مشرکین ایسا کرتے ہیں کہ وہ راکھی باندھتے ہیں، اپنے بھائی کو راکھی باندھ دیا، اب دوسرے محلے کے 10-20 بھائی کو راکھی باندھ کر یہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اپنا بھائی ہے نا بنا کر جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتی ہیں، اور شیطان جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے غلط کام ان سے کرواتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا کہ جو اپنا بھائی ہے، اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہے، وہی تمہارا اپنا بھائی ہے، اور وہی تمہاری اپنی ماں ہے.
جس نے تم کو جنا اور جس نے تم کو دودھ پلایا، بس۔ تیسری کوئی منہ بولی ماں بھی نہیں ہے، اور تیسری کوئی منہ بولا جو ہے وہ کسی بہن کا بھائی نہیں ہوتا، منہ بولا کسی بھائی کی کوئی بہن نہیں ہوتی۔ منہ بولی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں، اسلام میں، قرآن میں، دین میں، حدیث میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو سورہ احزاب میں اس کو جو ہے کلیئر طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے۔ لوگ بے پردگی کرتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جائے تو کہتے ہیں یہ تو میری بہن ہے، اسے تو میں نے بہن بنا لیا ہے، اسے تو ہم نے اپنی ماں سمجھ لیا ہے۔ ہمیں سمجھنے سے کیا نہیں ہوتا، جو شریعت کا حکم ہے وہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایسا سمجھنے سے پردے کے احکام ختم نہیں ہو جاتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم آفس میں کام کر رہے ہیں، آفس میں ہم جاب کر رہے ہیں، تو ہمارے بغل والی سیٹ کو لڑکی کو ہم نے جو ہے نا وہ بہن بنا لیا، تو اب بہن سے ہم بات کرتے رہیں، ہر وقت فون پہ لگے رہیں، واٹس ایپ پہ لگے رہیں، کیا کوئی دوسرا بندہ بولے گا ارے یہ تو میری بہن ہے، اس کو ہم نے بہن بنا لیا؟ اچھا بیٹے، تم نے اسے بہن بنا لیا، ساری باتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے اسے بہن بنا لیا۔ تو جو ہے اسلام میں، شریعت میں منہ بولی بہن کا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی بھی اس کی جو ہے ریالٹی نہیں۔ یہ سب صرف بکواس ہے، یہ سب صرف فضول باتیں ہیں، اور یہ صرف شیطان کا بہت بڑا وار ہے، شیطان کا بہت بڑا جو ہے اس میں ہاتھ ہے، شیطان کا اس میں بہت بڑا چال ہے۔ کیا؟ اور یہ ایسی فضول بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، یہ قرآن ہے، یہ ایسی فضول بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمام مسلمان مرد عورت آپس میں بھائی بھائی، بہن بہن ہیں، اور اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انہیں اللہ کے باپ کے ہی نام سے پکارو، انہیں ان کے باپ کے ہی نام سے پکارو، ان کے ساتھ ان کے باپ کا نام رکھو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ درست ہے۔ یعنی کوئی اگر کسی کا بیٹا ہے تو اس کے باپ کے نام سے پکارو، یعنی ذیشان بن حسیب، تو اس طرح سے جو ہے اس کے باپ کے نام سے پکارو، اور ایسا نہیں کہ جو ہے کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، تم منہ بولے باپ کو اس سے پکار رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، پھر تم اگر ان کے باپ کو جانتے ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومن ہیں، وہ سب دینی بھائی ہیں، وہ ہم بھائی ہیں۔ انہیں تم اپنا دینی بھائی سمجھو اور یہ تمہارے لیے درست ہیں۔ انہیں تم اپنا سگا بیٹا نہ کہو، ان کے نام کے ساتھ باپ کی جگہ پر اپنا نام نہ لگاؤ، اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج، جو تم سے غلطی ہو گئی وہ معاف ہے۔ ہاں، جن گناہوں کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور تم نے غلطی کے ساتھ گناہ کیے، اس کی ضرور پکڑ ہوگی۔ یعنی تم سے جو غلطی ہو گئی، تمہارے پاس علم نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو معاف کر دے توبہ کے بعد، مگر معلوم ہونے کے باوجود اگر تم غلطی کرتے رہے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اگر تم نے توبہ نہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اس چیز سے ہمیشہ کے لیے بچ نہیں گئے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، تم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایک واقعہ اور سماعت کر لیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے۔ یہ واقعہ اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پورے سورہ احزاب کا جو ہے نا وہ خلاصہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، ڈاکوؤں نے انہیں گرفتار کر لیا اور آ کر مکے میں بیچ دیا۔ کس کو؟ زید کو۔ ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا اور مکے میں جا کر کس کو بیچ دیا؟ زید کو۔ یہ غلام کی حیثیت سے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پایا تو آپ نے انہیں غلامی سے آزاد کیا اور اپنی خدمت میں آپ نے رکھ لیا۔ پھر ان کے والد اور ان کے چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ زید ہمیں دے دیں، زید کو ہمیں دے دیں، آپ کو جتنا مال چاہیے ہم سے آپ لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا
کہ مجھے مال کی تو ضرورت نہیں، آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں اگر یہ جانا چاہے، میں اس سے زبردستی نہیں کروں گا۔ تو حضرت زید کو بلایا گیا، یعنی جو چھوٹے بچے تھے۔ حضرت زید اس عمر میں تھے جب بچے کو شعور ہوتا ہے، یعنی ہلکی عمر تھی، وہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی تھی لیکن ہلکا سا انہیں شعور ہو گیا تھا۔ زید اس عمر میں تھے جب بچے کو شعور ہوتا ہے اور ہر چیز کو سمجھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد تمہیں لینے آئے ہیں، تمہارے والد تمہیں لینے آئے ہیں، مجھ پر تم بوجھ نہیں ہو، میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں گا نہیں، اگر تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت۔ تو زید حضور کے قدموں میں گر گئے، یعنی جو ہے زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، تمہارے والد گرامی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مکہ آ گئے اور مکہ سے میرے گھر آ گئے ہیں، اب وہ تم کو وہ لے جانا چاہتے ہیں، اگر تمہاری مرضی ہے تو تم چلے جاؤ۔ تو زید نے کہا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور دیکھیں کیا کہا، اور رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں، یعنی جو میرے اپنے والد ہیں جو مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں ان سے بے انتہا بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ تو ان کے والد بھی خوش ہو گئے اور کہا کہ اتنا آپ خیال رکھتے ہیں، ہم اب مطمئن ہیں یہ بچہ آپ ہی کے پاس رہے، یعنی جو ان کے زید کے اپنے والد تھے وہ بہت خوش ہو گئے، چلیں یہ اتنی زیادہ آپ خاطر توجہ کرتے ہیں تو یہ آپ ہی کے پاس رہے، اگر یہ خوش ہے، اگر یہ رو رہا ہے، آپ کی محبت میں یہ رو رہا ہے تو آپ ہی اس کو رکھیے، ہم سے زیادہ آپ خیال رکھتے ہیں تو آپ ہی اس کو اپنے پاس رکھیے۔ تو حضور نے جب ان کی پرورش فرمائی تو زید بن محمد کہنے لگے، یعنی لوگ جو ہے اس کو زید کو کیا کہنے لگے، زید بن محمد، انہیں یعنی منہ بولا بیٹا قرار دینے لگے۔ تو یہ حکم آیا کہ منہ بولا جو بیٹا ہے حضور نے محبت میں بنایا، یہ سگا بیٹا نہیں۔ پھر لوگ انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی اور آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہے، یہ ان کا اپنا خون نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے، یہ کن کا بیٹا ہے، زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، یعنی حارثہ صحابی کا نام ہے، یہ زید جو ہے بچہ یہ حارثہ کا بیٹا، تو اسے زید بن محمد مت کہو، کیا کہو، زید بن حارثہ کہو۔ یعنی منہ بولے بیٹے کی اسلام میں، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، دین میں اور اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت زید نے کسی خاتون سے نکاح کیا۔ اب سوچیں، اب پھر ایک واقعہ پیش آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایک ریزن ہے، کچھ نہ کچھ ایک سبب ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں، اس کے پیچھے اسباب ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز ہو گئی بغیر وجہ کے۔ اللہ نے دنیا بنائی، آسمان بنائے، چاند تارے ستارے، زمین، ساری چیزیں بنائی، 18,000 مخلوقات بنائی، پہاڑ دریا سمندر، جتنی بھی چیزیں بنائی، سب کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت زید نے کسی خاتون سے نکاح کیا۔ اب زید جو ہے وہ بڑے ہو گئے، ان کی عمر ہو گئی اچھی خاصی، پہلے کی طرح نہیں کہ ہماری عمر 28 سال کی ہو گئی، ابھی شادی کا پتہ نہیں، 2 سال کے بعد ہوگی یا 3 سال کے بعد ہوگی، 30 سال کی عمر میں ہوگی یا 31 سال کی عمر پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جو ہے جب بچہ بالغ ہو جایا کرتا تھا تو اس کا نکاح جو ہے عام طور پہ ہو جایا کرتا تھا اس وقت میں۔ بہرحال پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت زید نے کسی خاتون سے نکاح کیا، پھر اس خاتون کو آپ نے طلاق دے دی تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس عورت سے نکاح کریں۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سگی بہو سمجھا جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نکاح کیا اور ہمیشہ کے لیے یہ رسم ختم کر دی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ نکاح سے باہر ہو گئی تو وہ سگی بیوی کی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ سوچیں کہ پہلے کے دور میں جو ہے یہ معمول تھا، یہ جو ہے سسٹم تھا، یہ نظام تھا، یہ سماج میں یہ چیز تھی کہ اگر کوئی منہ بولے باپ کا بیٹا، منہ بولا بیٹا، اب سمجھ لیں،
منہ بولا بیٹا اگر شادی کر لے، نکاح کر لے، تو اس کی جو بیوی ہوتی تو منہ بولے باپ کی وہ بہو مانی جاتی، کیا مانی جاتی، اور اس سے نکاح کرنا یہ حرام تھا۔ یعنی اگر کوئی منہ بولے باپ اگر اپنی بہو سے نکاح کر لے تو یعنی کہ وہ اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے، یعنی یہ حرام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذریعہ بنایا۔ اب یہ پورا واقعہ آپ سماعت کیجئے گا انشاءاللہ۔ تو منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ نکاح سے باہر ہو گئی تو وہ سگی بہو کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگلی آیت میں ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ مومنوں کے قریب ہیں۔ آپ سوچیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، کون؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت بخشی، کیا رفت دی، کیا شان دی، کیا مرتبہ دیا، کیا ان کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ مومنوں کے قریب ہیں۔ یعنی ہماری جان ہے نا، ہماری جان سب سے زیادہ قریب ہمارے کون ہیں؟ آپ میرے قریب ہیں؟ نہیں، آپ دور ہیں۔ یہ جو پیپر ہے یہ ہم سے دور ہے، ہمارے جسم کے کپڑے جو ہے یہ ہم سے دور ہے، تھوڑی دور ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی عظمت بخشی کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی جان، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہ ہماری جان ہے، جسم ہے، اس سے زیادہ قریب ہے، نہیں، اس سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی مقام و مرتبے، محبت و الفت میں بھی حضور کا پیار ماں باپ کے پیار سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری محبت، دنیا کی ساری دولت کس پہ قربان؟ ماں باپ کی عزت پہ قربان، اور دنیا کی ساری محبت، ماں باپ کی محبت، ساری کائنات کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان۔ تو اس طرح سے ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے حوالے سے یہی کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے باری تعالیٰ ہماری امتوں کو بخش دے، اے باری تعالیٰ ہماری گنہگار امت کو بخش دے۔ اور نبی کی زوجہ ازدواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی جو شریک حیات ہیں، ان کی جو وائف ہیں، یہ کون ہے ہمارے؟ یہ مومنوں کی ماں ہے، ماں ہے۔ آپ سوچیں، یعنی ہماری جو روحانی ماں ہے وہ کون ہے؟ جتنے بھی انبیاء آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 11 شریک حیات ہیں تو وہ تمام ہماری مائیں ہیں۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کی جو شریک حیات تھیں وہ ہماری ماں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی شریک حیات کو مومنوں کی ماں قرار دیا ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام ہے نبی کا اور نبی کی زوجہ کا۔ پھر اگلی آیت میں اور قریبی رشتہ دار بعض سے قریب ہیں اللہ کی کتاب میں مومنوں کے مقابلے میں اور مہاجرین کے مقابلے میں، وراثت انہیں ہی ملے گی جنہیں اللہ نے مقرر کیا، مگر تم اپنے دوستوں کو کچھ دنیا چاہو، دینا چاہو تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ باتیں لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا اور آپ سے بھی پختہ وعدہ لیا، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پختہ وعدہ لیا، اور ہم نے ان تمام نبیوں سے بہت پختہ وعدہ لیا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تمام نبی معصوم ہیں،
یعنی جتنے بھی نبی ہیں 1,24,000 پیغمبر و نبی ہیں یا 2,24,000 نبی آئے، تو یہ سارے نبی کیا ہے؟ معصوم ہیں، اور اس پختہ وعدے کا عالم ارواح میں لیا گیا۔ اس کا یہ اثر ہے کہ کوئی نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے۔ اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب یہاں کفار و مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور تم پر فرمائی، پھر جب تمہارے اوپر کئی لشکروں نے حملہ کیا، یعنی جب تم پہ جنگیں ہوئیں، تم پہ لوگوں نے، کفار و مشرکین نے تم پہ حملہ کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی جو ہے تمہاری مدد کی۔ تمہاری تعداد کم تھی مگر تم ان پہ حاوی ہو گئے، تمہیں فتح ملی ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پہ فرمائی جب تمہارے اوپر کئی لشکروں نے حملہ کیا، پس ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو بھیجا اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آئے اور تم انہیں نہ دیکھ سکے۔ یعنی جو بھی جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوا، اور جو بھی اسلام میں جنگیں ہوئیں جس میں مسلمانوں کو فتح ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ طاقت دے دی کہ ایک ایک صحابی جو ہے وہ کئی کفار و مشرکین کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، ان کو قتل کر دیا، ان کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ طاقت کس نے دی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ تو تم وہ طاقت کو دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر اللہ نے وہ چیز تمہیں عطا فرمائی۔ اور پس ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو، ہوا کے ذریعہ بڑی آندھی آئی، طوفان آئے، انہیں کچھ نظر نہ آیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آئے اور انہیں نہ دیکھ سکے، تم انہیں نہ دیکھ سکے، مگر انہی ہواؤں کی سختی کی وجہ سے اور کچھ فرشتوں کو ہم نے اتارا جو ان کفار و مشرکین کا مقابلہ انہوں نے کیا اور ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اور اگلی آیت میں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی زوردار آندھی چلی اور سخت سردی، یہاں تک کہ وہ آندھی کی ہوا جب مسلمانوں کے خیمے میں آتی تو نرم ہو جاتی۔ اللہ اکبر! یعنی وہ سخت سردی، آندھی وہ کفار و مشرکین کے لیے تھی، لیکن جب مسلمانوں کے جو ہے وہ خیمے میں آتی تو وہ وہی آندھی جو ہے نرم ہو جاتی، اور جب ان کے خیموں کے پاس جاتی تو ہر چیز کو اڑا دیتی، یہاں تک کہ اونٹ بھی ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ کافر 24 دن کا محاصرہ کرنے کے بعد پھر وہ مکے کی طرف بھاگ گئے۔ اور جب یہ کافر تمہارے پاس، تمہارے اوپر سے آئے اور تمہارے نیچے سے آئے، یعنی چاروں طرف سے آئے، اور جب آنکھیں دیکھتی رہ گئیں اور تم گھبرا گئے اور دل گلے میں آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات کرنے لگے، اب ہمارا کیا ہوگا، ان کی بڑی فوج ہے، اب ہمارا کیا حال ہوگا، اب تو ہم شکست کھا جائیں گے۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کو شکست دی اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب کیا۔ اور یہی وہ مقام تھا کہ مومنوں کا امتحان لیا گیا اور ان کی محبت اور ان کے جذبے کو آزمایا گیا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں، غزوہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آزمایا کہ تم ثابت قدم رکھتے ہو یا نہیں، تم وہاں پہ قائم رہتے ہو یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ تم منافق کی طرح بھاگ جاؤ گے، نہیں، تم ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رہے اور اللہ کی رسی کو یاد کرتے رہے، رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح یاب کیا۔ اور بہت زور کے ساتھ مومن ہلا دیے گئے، ان پہ خوف طاری ہوا، لیکن جو سچے مسلمان تھے وہ اسی حال میں ثابت قدم رہے۔ ابھی ہمیں تو مرنا ہے، ہم تو جہاد کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہمیں زندگی ہوگی تو ہم ایسی کئی جنگ میں شرکت کر کے بھی زندہ رہیں گے، اور ہمیں موت اگر لکھی ہوگی تو ہم اسی جنگ میں شہید ہو جائیں گے، اسی جنگ میں ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے ہماری شہادت ہو جائے گی۔
اور بڑے مقام و مرتبے کے ہم مالک ہو جائیں گے۔ تو تمام صحابہ نے اپنے ایمان کے ذریعہ اور رسول اللہ اور اللہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے وہ وہاں پہ قائم رہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ اور یاد کرو جب منافقوں نے کہا جو مدینے میں تھے، اور ان لوگوں نے کہا جب لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ان لوگوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ اور رسول نے ہم سے دھوکے کا مظاہرہ کیا۔ تو کفار مکہ یہ کہنے لگے یہ نبی روم فارس کی فتح کی خوشخبری سناتے ہیں کہ مسلمان تم غالب آ جاؤ، یہ ملک، یہ میری امت فتح کر لے گی، اور حالت یہ ہے کہ مدینے میں رہنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منافقوں نے مذاق اڑایا۔ رسول اللہ علیہ وسلم جو بھی علم دیتے ہیں وہ اللہ کے عطا سے دیتے ہیں، یعنی حضور کی بے ادبی کرنا اللہ کی بے ادبی کرنا ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی علم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں علم عطا کیا ہے، وہ علم رسول اللہ علیہ وسلم کو کس نے عطا کیا؟ وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ، جو کفار مشرکین تھے اور جو منافق تھے، ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ جو ہے یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے، یہ صرف جو ہے صحابہ کو جوش میں لانے کے لیے اور جو ہے ان کو کھڑا کرنے کے لیے بس یہ جا رہے ہیں، مگر انہیں شکست ہو جائے گی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا ہے، اور اسی غیب کے علم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کی ہی فتح ہونی ہے، چاہے ان کے پاس اوزار رہے، ہتھیار رہے یا نہ رہے، چاہے ان کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ نہ آبادی زیادہ ہو، نہ ان کی تعداد زیادہ ہو، نہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہو، مگر انہیں پتہ تھا کہ ہم سچ پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اور ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے دین پر، اور اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق ہم ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرور فتح ملے گی، ہمیں فتح ہی حاصل ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس یقین کے ساتھ وہ وہاں سے گئے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والوں، آج تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اب میدان جنگ چھوڑو، اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر کی خبر لو، حفاظت کرو، اب دشمن آنے والے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ دشمن اب قریب آ چکے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ کسی نے کہا مدینے میں رہ کر حملہ کریں، کسی نے کہا مدینے سے باہر جا کر حملہ کریں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کرنا ہے، مدینے میں رہ کر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے بعض مقامات پر یہ دیکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی لمبی عمر تھی، اور آپ نے کئی مذاہب تبدیل کیے، یہودی بھی وہ تھے، اس کے بعد وہ عیسائی بھی رہے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ مسلمان ہوئے، یہودی عیسائی، لیکن آپ حق اور دین، سچے دین کی تلاش میں تھے۔ جیسے ہی حضور کو دیکھا تو کہا کہ یہی حق ہے، اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کس دین کو اختیار کیا؟ پہلے انہوں نے یہودی دین کو اختیار کیا، پھر انہیں لگا کہ یہودی سے بہتر جو ہے وہ عیسائی ہے، پھر وہ عیسائیت اختیار کیے، پھر وہ عیسائیت کے بعد جو ہے انہیں لگا قرآن سب سے اچھی چیز ہے، قرآن سب سے اچھی کتاب ہے، تو انہوں نے قرآن کو پڑھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا انہوں نے، تو پھر وہ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض مقامات پر آپ نے دیکھا کہ کافر لوگ پر جب کافر حملہ کرتے ہیں، جیسے فارس ہے، روم ہے، ان کی جنگی تدبیر یہ ہے کہ وہ خندق کھود لیتے ہیں۔ جب ان کی طاقت کم ہوتی ہے تو ایسے بڑے بڑے گڈھے کھود لیتے ہیں کہ دشمن اس گڈھے کو پار نہ کر سکیں، اور گڈھے کے اندر وہ لکڑیاں ڈال دیتے ہیں، اور جب انہیں محسوس ہوتا کہ دشمن گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس گڈھے میں آگ لگا دیتے ہیں۔ گڈھے کی دوسری مورچے پہ تیر انداز موجود ہوتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی ان گھوڑوں کو پار نہ کر سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا، تو مدینے کے ارد گرد خندقیں کھودی گئیں، اور یہ کئی میلوں میں پھیلی ہوئی تھیں،
اور یہ اتنے بڑے گڈھے کھودے گئے۔ اس موقع پر حضرت جابر نے آپ کی دعوت کی اور حضور نے کان میں جا کر کہا کہ کھانا بہت تھوڑا سا ہے، تو آپ اور ایک صحابہ اکرام آ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی سب چلو، جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ حضرت جابر بھاگے بھاگے گئی اور کہا کہ آج تو میں رسوا ہو گیا، آج تو میں جو ہے وہ ذلیل ہو گیا، کہ جابر بھاگے بھاگے گئے اور کہا کہ آج تو میں رسوا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ 1500 صحابہ آ رہے ہیں اور 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، یعنی 1500 صحابہ ہیں اور یہ 1500 صحابہ جو ہیں یہ 3 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، یہ 3 دن کے بھوکے ہیں، اور ہمارے پاس صرف 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے بس، اور 1500 آدمی 3 دن کے یہ بھوکے ہیں۔ وہ 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، کھانا تو 2-3 افراد کا ہے۔ تو آپ نے زوجہ کو کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نہیں تھا کہ صرف 2-3 آئے گا؟ یہ تو میں نے کہا تھا، مگر حضور نے سب کو بلا لیا۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا جب حضور نے بلایا ہے تو حضور ہی اس کا انتظام کریں گے، آپ فکر کس بات کی کرتے ہیں؟ پھر حضور تشریف لے آئے اور آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت جابر کے گھر میں جو آٹا تھا اس میں ڈالا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ کس میں ڈالا؟ حضرت جابر کے گھر میں جو آٹا تھا اس میں ڈالا، سالن میں بھی ڈالا اپنا لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اسے ڈھک دو، اسے ڈھانپ دو، ڈھکے رہے اور کھلاتے رہے، ڈھکتے رہے اور کھلاتے رہے، یہاں تک کہ جب بعد میں ہٹا کر دیکھا گیا تو کمی ہونے کے بجائے اس میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صرف 2-3 آدمی کا کھانا تھا، لیکن جو ہے 1500 صحابہ کھانا کھا گئے، اس کے باوجود بھی جو ہے آٹا اور زیادہ ہو گیا تھا، بچ گیا، سارے صحابہ پیٹ بھر کے کھا چکے 1500 صحابہ، اور آٹے بھی بچ گئے، اور اس کے بعد جو ہے جو سالن تھا وہ بھی بچ گیا۔ اور اگلی آیت میں ہے اور ان منافقوں میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے گھر اب غیر محفوظ ہیں، ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم جنگ کے قریب ہیں اور ہمارے گھر کو لوٹ نہ لے، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے گھروں میں چھپنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسے کمزور لوگ ہیں، یا تو منافق ہیں یا کمزور ایمان والے ہیں، یا تو یہ منافق ہیں یا کمزور ایمان والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے پھر کافر ان سے کفر کا سوال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کافر بن جاؤ، تو یہ ایسے کمزور ایمان والے ہیں کہ کافر سے ڈر کر یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، یعنی یہ ایسے منافق تھے اور یہ اس طرح سے کمزور ایمان رکھتے تھے کہ پھر کافر ان سے کفر کا سوال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کافر بن جاؤ، تو یہ ایسے کمزور ایمان والے ہیں کہ کافروں سے ڈر کر یہ ایمان کو چھوڑ دیں گے، ضرور یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ اسلام پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں گے۔ اور اگلی آیت میں اور بے شک اللہ نے ان سے وعدہ لیا اور اللہ نے ان سے سچا وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر موقع پر اسلام کے لیے جانوں کے نذرانے دیں گے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پیٹھ دے کر نہیں بھاگیں گے، مگر وہ اب بھاگنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو ان تمام کفار و مشرکین نے، یہ منافقوں نے یہ کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے جہاد کرنے جائیں گے، اللہ کی خاطر جو ہے آپ کے ساتھ ہم کفار و مشرکین سے لڑیں گے، مگر ان لوگوں نے جو ہے وہ منافقت کی اور بہانے بنا کر وہ نہیں گئے، کہنے لگے کہ یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، اس طرح سے وہ نہیں گئے۔ اور اللہ کے عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، اے محبوب آپ فرمائیے بھاگنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر تم موت سے بھاگو یا قتل سے بھاگو، اگر تمہارا آخری دن آ گیا ہے تو تم جہاں بھی ہو تو تمہیں موت ضرور آئے گی، بھاگنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، اور اگر تم موت سے بچ بھی جاؤ تو تھوڑا عرصہ تم دنیا میں رہو گے، پھر ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ یعنی جو منافق تھے، جن لوگوں نے موت کے ڈر کی وجہ سے اس جنگ میں حصہ نہ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے موت تمہیں آنی ہے، اگر تمہیں موت لکھی ہوگی تو تم ابھی جو ہے
جنگ میں نہیں جاؤ گے، غزوہ میں شرکت نہیں کرو گے، تمہاری موت آ جائے گی، یا کچھ دن کے بعد جو ہے تمہاری موت آ جائے گی، یا جو ہے اگر تمہیں موت آنی ہے تو وہ کبھی بھی آ جائے گی، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم وہاں جاؤ گے تو تمہاری موت آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی کئی جنگ میں تم شرکت کرو اور تمہیں موت نہ آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا وقت مقرر کیا ہے۔ تو اور یہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ کہ جو ہے تم اپنے گھر میں منافق کی طرح رہو گے، ایک کمزور ایمان والے کی طرح، ایک منافق کی طرح تم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرو گے، اور موت سے ڈر کی وجہ سے تم نہیں جاؤ گے۔ تو یہ موت کے ڈر کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی ہو سکتی ہے۔ اور اتنی چھوٹی سی زندگی کے بارے میں تم اتنا کیوں سوچتے ہو؟ یہ تو زندگی ہے، مرنا ہی ہے، آج نہیں مرنا ہے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد تمہیں موت آنی ہی آنی ہے۔ اور اگر تم وہاں شہید ہو جاتے ہو اس جنگ میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم قبر میں بھی زندہ رہو گے۔ اور اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے، یہ بتاؤ اللہ کے غضب سے تمہیں کون بچا سکے گا؟ کیا اللہ کے غضب سے تمہیں کون بچا سکے گا؟ اگر اللہ تم پہ عذاب نازل کرنا چاہے تو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی کی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا، اور تمہیں اس کا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یا اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت کو نازل کرنا چاہے تو کیا کوئی رحمت کو روک سکتا ہے؟ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ دیکھیں 1500 صحابہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح حاصل کرائی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ان کافروں کا اللہ کے مقابلے میں، یعنی ان منافقوں کا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت انہیں پکڑ لے گا تو یہ جو ہیں منافقوں کے جو دوست ہوں گے یہ انہیں بچانے والے نہیں ہوں گے، یعنی ان کے کوئی رشتہ دار جو ہیں کوئی انہیں بچا نہیں سکتے۔ اور اگلی آیت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جو جہاد کو روکنے والے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والے ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے اور ان کے کہنے والوں کو بھی جانتا ہے، جنہوں نے بھائیوں سے کہا کہ آ جاؤ میری طرف، اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ اور جہاد میں نہ جاؤ، یہ جنگ کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، مگر تھوڑا بہت صرف اور صرف مال کے حصول کے لیے جب انہیں فتح کی امید ہوتی ہے، جب ہی میدان جنگ میں جاتے ہیں، یہ کافر تمہاری مدد کو کبھی بھی تیار نہیں ہیں، یہ منافقین، یہ کمزور ایمان والے تمہاری مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، جب خوف آتا ہے تو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، گویا کہ موت ان پہ چھا گئی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں تیز لوہے کی طرح زبانوں سے مال کی لالچ میں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہ لائے، پس اللہ نے ان کے تمام اچھے عمل برباد کر دیے۔ یعنی انہوں نے ایک غلطی کی، بس منافقت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساری نیکیوں کو تباہ کر دیا، ساری نیکی کو برباد کر دیا، اور وہ سفر ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت خفا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ کیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جہاد میں آئیں گے، ہم غزوہ میں شرکت کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے، مگر انہوں نے غزوہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہیں کی، اور اس طرح سے جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت فرمائی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہ لائے، پس اللہ نے ان کے تمام اچھے عمل برباد کر دیے، اور سب کچھ کرنا اللہ پہ آسان ہے۔ جب تیز آندھی چلی اور کافر بھاگ گئے تو یہ منافق یہ سمجھے کہ ابھی تک یہ لشکر نہیں گئے، ابھی تک ان پہ خوف کافروں کا طاری تھا، اور اگر یہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ تمنا کریں گے کاش وہ دیہاتوں میں بھاگ جائیں۔ یعنی پہلے اس لیے نہ بھاگ سکے تھے کہ لشکر اچانک آ گیا تھا، پھر وہ دیہاتوں میں جا کر
لوگوں سے پوچھتے تمہاری خبروں کے بارے میں کہ مسلمانوں کا کیا ہوا، اور جب دیکھے کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے تو پھر جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم باہر اس لیے نکل گئے تھے کہ ہمیں محسوس ہوا تھا کہ تم شکست کھا رہے ہو، تو ہم کافروں پر حملہ کر دیتے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور اگر یہ تمہارے درمیان بھی ہوتے تو وہ جہاد میں حصہ نہ لیتے مگر تھوڑا نمود و نمائش کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو منافق تھے ان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے کھول دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔